سب کو پیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے بغیر نہیں چلتی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ 3 دن کے احتجاج میں تنظیمیں اور ہم ورکر تھک جائیں گے تو یہ احتجاج ہم الیکشن ڈے تک بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے حکم سے کریں گے, جب تک خان کو ضرورت ہے تب تک کریں گے. ایک بڑی سیدھی سی جمہوری ڈیمانڈ ہے کہ جس کے ساتھ عوام ہے اس کو اقتدار پہ بٹھاؤ. عوام جس کے ساتھ ہے اس کو سازش کر کے گھر بھیج دیتے ہو اور لین دین کر کے غیر جمہوری قیادت کو ملک سونپ دیتے ہو. یہ نامنظور ہے, آج بھی, کل بھی اور ہمیشہ نامنظور رہے گا یہ طریقہ کار. برے والا کے دوستوں, آگے جتنی بھی کالیں آئیں میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے کہ سب گھر سے نکلیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کوئی بھی کٹ ہوگا تو میں بھی اپنی والدہ کو بھی عورتوں کے ساتھ بھیجوں گا انشاءاللہ اس تحریک میں. آپ سب میری بہنوں کو, ماؤں کو لے کر آئیں. یہ ہماری اگلی نسل کی جنگ ہے یار. ہم تو اپنی زندگی کی آدھی زندگی گزار چکے ہیں. اپنے اور ہمارے بچوں کا سوچو. جو دن دیہڑے عمران خان کے اوپر فائرنگ کر سکتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. خدا کے نام ہے یہ اپنی بچوں کی زندگی کی جنگ ہے. اس میں عمران خان کا ساتھ دو, ایک ہو کے دو. بہت شکریہ دوستوں. جی, آج جو ہے دوسرے روز بھی جو ہے احتجاجی دھرنا پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے جاری ہے. میں اس وقت قومی شاہراہ پہ موجود ہوں. یہ برے والا لاری اڈا ہے جہاں پہ روڈ بلاک ہو چکا ہے اور یہ پچھلے 1 گھنٹے سے جو ہے یہاں روڈ بلاک ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان رہنماؤں یہاں پہ موجود ہیں. میرے ساتھ جو برے والا ایم این اے کے امیدوار ہیں خالد چوہان صاحب, وہ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کے جو دھرنے کے مقاصد ہیں مین, اور یہ کب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. یہ بتائیں کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے آپ کا رابطہ ہوا؟ جی بالکل, پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ شاہراہیں بھی بلاک کی ہیں, یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری قیادت کہے گی. ہمارے مطالبات جب تک یہ منظور نہیں ہوتے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے لیڈر پر حملہ ہوا ہے, وہ زخمی ہوا ہے اور ہمارے ملک میں آج تک قانون کے کان پہ جون تک نہیں رہیں. ہماری ایف آئی آر تک ابھی تک نہیں دی گئی. ہم صرف یہی چاہتے ہیں. ایف آئی آر میں جو ہے ان کا یہ مطالبہ ہے 3 نام ہیں, جو شہباز شریف صاحب اور اس کے علاوہ جو ہیں 2 نام اور بھی ہیں. کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ ایف آئی آر کے لیے اعلیٰ قیادت نے کوئی اصرار کیا ہو کہ 2 نام یا 3 نام؟ ہمارے قائد جو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام دینے چاہیے تھے انہوں نے دے دیا ہے, اور ان کا کہنے پر ہم لوگ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو نام دیے ان پہ ایف آئی آر دیں. اور احتجاجی دھرنا جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ رہے گا؟ یہ احتجاج جب تک ہماری قیادت فیصلہ کرے گی ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم دھرنا دیں گے, ہم احتجاج کریں گے. احتجاج, پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے. ہم سیاسی ورکرز ہیں. ہم اپنی قیادت کے کہنے پر جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ایک پرامن احتجاج کے ذریعے ہم لوگ ایک جمہوری پاکستان جس میں ہمیں اپنے حق کے اظہار رائے کی آزادی ہو, جس میں ہمارے حقوق کی آزادی ہو, اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی, جیسا کہ آپ نے بات سنی, خالد چوہان جو ایم این اے کے امیدوار ہیں, پی ٹی آئی سے نظریاتی رہنما ہیں, پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اعلیٰ قیادت کا آرڈر نہیں آتا یہ احتجاجی دھرنا بھی رہے گا, اور جو مطالبات ہیں جائز وہ جب تک پورے نہیں ہوتے احتجاج اسی طرح جاری رہے گا. جی, کیا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں آزاد معاشرے کا تصور ایک ظلم ہے؟ کیا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عام پاکستانی کی ڈیمانڈ کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا ضروری ہے کہ ہم ایلیٹ کلاس ہوں تو پاکستان میں ہماری بات سنی جائے گی؟ کیا ہم سوچنے پر مجبور نہیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے ہجرت کی؟ کیا ہم سوچنے پہ مجبور نہیں ہیں کہ رول آف لا کا مانگنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں, تعداد معنی نہیں رکھتی, جذبے معنی رکھتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا قائد گولیاں کھا کر بھی قوم کو جگانے پہ کامیاب ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ورکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ آج بھی اپنے ان مطالبوں پہ کھڑا ہے. آپ یہ بات سمجھیں
کہ ہمارا احتجاج ختم ہوتا جائے گا، دم توڑتا جائے گا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس ملک کی فیصلہ کن طاقتوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی طرف سے، کہ ہمارا جہاد رول آف لا کے لیے اور ہمارے مطالبات تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہم انتظار کریں گے کہ ہماری قیادت ہمیں کیا کال دیتی ہے۔ اگر وہ اسلام آباد بلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ اس ملک کی فیوچر کے لیے، اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ لوگ روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں تو ہم یہی کھڑے رہیں گے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان آزاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب رول آف لا ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان میں وہ دن دور نہیں جب جمہوریت آزاد ہوگی، جب پاکستان میں وہی حکومت کرے گا جس کو پاکستان کے عوام چنیں گے۔